حدیث ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ پہلے ہمارے ہاتھوں سے جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ چلا جائے گا۔ امام مہدی کا جو ظہور ہے صحیح، وہ فتنوں کے ظہور میں امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے، کہ مسلمان جو ہیں حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے اور حج کے موقع پر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، ملتزم کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوگا جب لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ اچھا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے۔ اللہ، کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز، کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، وہ بہترین مومن ہوں گے۔ وہاں جب وہ فتح ہوگا تو ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے۔ اچھا، دیدی شیخ میں ایک حدیث سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ بہت یہ حدیث آج کل وائرل ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں جو تسلسل ہے وہ تسلسل کے مطابق کیا کیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے، صحیح اس کو قرار دیا علامہ البانی نے۔ حدیث ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ اب اس میں شیخ آپ کی اجازت سے بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے، مدینہ کی ویرانی سے کیا مراد ہے، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہونا، اس کا مطلب چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے، تو یہ ان پیک کرنا بڑا ضروری ہے حدیث، تو اس پہ تبصرہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جو علاقائی صورتحال ہے نا، اس کو یوں دیکھنا چاہیے کہ احادیث کے اندر جس شام کا ذکر ہے اس شام میں موجودہ 4 ممالک تو ڈیفینیٹلی شامل ہیں۔ صحیح، اس میں اردن شامل ہے، اس میں فلسطین شامل ہے، صحیح، اس میں لبنان شامل ہے اور اس میں موجودہ سیریا شامل ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ بعض انٹرپریٹیشنز کے مطابق قبرص بھی اس کے اندر، سائپرس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ایک صوبہ ترکی کا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ سارا ملا کے شام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جتنی بھی شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے، تو اس کا جو مرکز و محور ہے وہ یہ پورا علاقہ ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے، موجودہ ملک شام نہیں ہے، بالکل، بلکہ پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ جہاں تک قسطنطنیہ کی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ استنبول کا دوسرا نام ہے، اور استنبول جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ذکر فرما رہے ہیں وہ قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ پہلے ہمارے ہاتھوں سے جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ چلا جائے گا، اور یہ پھر جا کے فتح ہوگا۔ اور اس کی فتح کے بارے میں بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو مسلمان جو ہیں وہ اس قدر یعنی ایمان والے ہوں گے اور ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوگا۔ اصل میں یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، اس کو میں تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں تو امام مہدی کا جو ظہور ہے، صحیح، وہ فتنوں کے ظہور میں امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے فتنوں کے دوران۔ اس میں بعض نشانیاں ہیں، اس میں مثلاً یہ ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی عرب جو بادشاہ ہے اس کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد جھگڑا ہوگا وہاں بھی، عرب میں بھی، کہ کس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے۔ 3 پرنسز کا آتا ہے ذکر، آپس میں جھگڑا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کا فقدان ہوگا۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے اور حج کے موقع پر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمیں قائد ملے، تو ان کو اس دوران، حج کے دوران جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ جس کو ہم قیادت دینا چاہتے ہیں وہ شخص یہاں کہیں موجود ہے، اور پھر کوشش کریں گے وہ کہ وہ ان کو ڈھونڈ لیں، اور اس میں پھر تفصیل آتی ہے کہ وہ مکہ میں کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی، تو وہ جو شخص جس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے
محمد بن عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی ولدیت میری ولدیت کے اوپر ہوگی، بالکل صحیح، اور وہ حسنی سید ہوگا، اور اس کو جو ہے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اچھا، اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ مدینہ چلا جائے گا، پھر لوگ مدینہ جائیں گے، پھر وہ واپس جو ہے مکہ آ جائے گا۔ اچھا، یہ جو امام مہدی کا پھر بالآخر ان کو جب وہ پا لیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ وہ حجر اسود کے قریب وہ موجود ہوگا، بلکہ ملتزم کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوگا جب لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ اچھا، اس کو ڈھونڈ لیں گے تو وہیں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ آپ کی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اپنے ظہور سے قبل وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت نہیں ہوں گے، صحیح، یعنی پہلے بالکل عام آدمی ہوں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا کوئی سا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بیعت ہوگی نا تو وہ کہیں گے کہ میں پھر جہاد پہ بیعت لوں گا۔ اچھا، لوگ تیار ہو جائیں گے بیعت کرنے کے لیے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں عطا فرما دے گا۔ صحیح، یعنی وہ جو باصلاحیت بنیں گے، بالکل ٹھیک، تو وہ ایک ہی رات میں اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیتیں عطا ہوں گی۔ تو اچھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسرا حصہ یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے۔ ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے۔ اللہ، اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قتل عام ہوگا اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا، یعنی اس کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے۔ ایک حصہ جو بچے گا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز، کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، وہ بہترین مومن ہوں گے۔ اچھا، جو قسطنطنیہ کی فتح ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کی قوت سے اس کی دیوار گر جائے گی، یعنی ان کو لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی۔ اچھا، یعنی وہ اس طرح کے مومن ہوں گے بالکل ٹھیک، کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے جب وہ قریب پہنچیں گے تو دیوار گر جائے گی اور وہ فتح ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی کے۔ وہاں جب وہ فتح ہوگا تو ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اچھا، اور پھر یہ دوڑیں گے پیچھے کو جو کہ دجال کا ظہور ہو گیا۔ اچھا، یہ جو یہ تفصیل ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی ترتیب کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت المقدس کی آبادی ہے وہ مدینہ کی بربادی ہوگی، اور مدینہ کی بربادی جو ہے وہ خروج الملحمہ، وہ جنگوں کا آغاز ہو جائے گا، اور جب جنگوں کا آغاز ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا۔ تو یہ جو تفصیل ہے، یہ ترتیب ہے، لگتا ہے کہ ترتیب یہی ہوگی، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یقیناً یہی ترتیب ہوگی۔ تو اس میں ایک بات بہرحال میں جو آپ نے کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے اور بربادی سے کیا مراد ہے، دیکھیں اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنے وہاں پہ کیوس ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آبادی سے مراد یہ ہے، اچھا، اور یہاں کی بربادی سے مراد ہے جتنا یہاں پہ امن ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، خراب ہے نا، خراب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خراب و یثرب، حدیث کے الفاظ ہے خراب، صحیح ہو۔ اب خرابی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو خرابی ہو سکتی ہے، مینیجریل خرابی ہو سکتی ہے، وہ نظام کی خرابی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے ایمان کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنوں کے دور میں ایمان جو ہے وہ حجاز کے اندر سکڑ کے آ جائے گا، جس طرح سے سانپ جو ہے سکڑ کے اپنی بل میں گھس جاتا ہے، اس طرح سے ایمان سکڑ کے حجاز میں آ جائے گا۔
حجاز یعنی مکہ مدینہ؟ مکہ اور مدینہ. اچھا. تو جب مکہ اور مدینہ میں ایمان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایمانی خرابی تو نہیں ہوگی, کسی اور طرح کی خرابی ہوگی, کوئی بد انتظامی ہو جائے گی, کوئی لڑائی ہو جائے گی, کوئی سیاسی ایشو ہو جائے گا, کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا, اور اس ایشو کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں گی. اب وہ جو جنگیں شروع ہوں گی, جو بھی قیادت کا فقدان ہوگا. میں جب پہلی دفعہ ایک حج پہ گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں ہر حج کے اوپر ایک کانفرنس ہوتی ہے اور پوری دنیا کے علماء آتے ہیں. صحیح. اور میں نے وہ جب وہ معتمر الحج جو ہے وہ میں نے دیکھی تو مجھے فوراً یہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے موقع پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور قیادت کا فقدان ہوگا, علماء آپس میں بات کر رہے ہوں گے. تو میں نے کہا اس کی بنیاد یہ پڑ چکی ہے گویا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوتے ہیں, تو جب کبھی قیادت کا فقدان ہوگا اور اس طرح کی ڈسکشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا. تو جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو پھر بہرحال لڑائیاں ہوں گی, اور وہ لڑائیاں کتنی ہیں؟ خروج الملحمہ, ملحمہ سے مراد بہت بڑی جنگیں, جنگوں کا ظہور, اور وہ کتنی ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے, کتنا عرصہ ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے. یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. ویسے میں ان ساری باتوں کے بارے میں جو مستقبل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں حتمی تعین کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور حتمی تعین کیا بھی نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات تمثیلی انداز میں فرمائی ہو سکتا ہے کوئی بات حقیقی انداز میں فرمائی ہو. وہ حقیقی ہو یا تمثیلی ہو, ہم نہ اس کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں اور نہ اس کی نوعیت کا حقیقی تعین کر سکتے ہیں. البتہ پاسبلٹیز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, یہ امکان ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, صرف یہ کہہ سکتے ہیں. اور اصل میں جتنی مستقبل کی باتیں ہیں اور خاص طور پہ دور فتن کی باتیں ہیں, وہ اصل میں تو ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ جب دور فتن ہوگا, اس طرح کی صورتحال ہوگی, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے, اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاریں. اصل میں تو ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے. باقی رہی بات واقعات کے تعین کی, تو اس کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا.